سر وائی اینیملز ڈونٹ گو ٹو ڈینٹسٹ، میں چاہوں گا کہ اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں. ٹائیگر جائے گا ڈینٹل کے پاس وہ تو ڈر کے بھاگ جائے گا. کلرفل چائلڈ فرینڈلی بکس ہم نے اس لیے بھی بنائی کہ بچہ موبائل سے ذرا ہٹ کے اس طرف آئے. پیرنٹس فوراً اسے ڈانٹتے ہیں کہ اگر یہ مینگو ہے تو اس میں صرف یہی کلر ہونا چاہیے، اگر وہ بلو کر دے تو اس کو ڈانٹیں گے. امتحان میں اچھے نمبر نہیں آتے کوئی بات نہیں، تم جیسے بھی ہو بہت اچھے ہو. 2 3 4 5 کا بچہ اگر فیل بھی ہو جائے تو وہ اگر پاس بھی ہو جائے تو وہ انجینئر نہیں بنے گا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی کہانی سے، جن کی اسٹرگل سے اور جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. تو آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کریں گے بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی میں، جو بھی چھوٹے ہیں KG سے میٹرک کے درمیان جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں ویلیو ایڈیشن کرنے کا خواب رکھتے ہیں. تو ان کا جو بیسک کام ہے وہ بکس کا ہے. بک گروپ کے یہ آپ سمجھیں فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اس کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی کریٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے اس طرح کی بکس ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے ان کی امیجینیشن، ان کا مائنڈ اور ان کی جو ہے نا ایک خود سے جو چیزوں کو امیجن کرنے والی، لے کے چلنے والی اور کریٹیو سکلز، انالیٹیکل سکلز ان کے بہتر ہو سکیں. بہت سارے لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، پیرنٹنگ کی کوئی کلاسز لے چکے ہیں، کوئی کورس کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ کریٹیوٹی کی جو اصل ایج ہے وہ پیدائش سے لے کے 12 سال تک ہے. اس کے بعد وہ کریٹیوٹی اس طرح سے کبھی بھی نہیں سیکھ پاتے جو ان سالوں میں سیکھتے ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو اپنا بکس کی ڈیزائننگ کی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو ان کا سارا کام بھی دکھائیں گے. اور خاص طور پہ پچھلے 35 سالوں سے یہ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں. انہوں نے بے شمار ممالک کا بھی ٹور کیا ہے، چائنا، امریکہ، وہاں کے بھی سسٹمز کو دیکھا ہے اور یہ چیز آبزرو کی ہے کہ وہ کس طرح کریٹیوٹی پہ کام کریں اور ہم کس طرح اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. السلام علیکم شاہ فہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو ویلکم آپ کو فاؤنڈیشن میں، اور بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے. شکریہ آپ لوگوں کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بک گروپ کا جب آپ نے آغاز کیا آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے اور تب سے لے کے آپ اب تک کام کریں، ظاہر ہے مارکیٹنگ کے ٹولز بدل چکے ہیں، تب اور طرح سے ہوتی تھی مارکیٹنگ، اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو ایک تو کیا ڈفرینس ہے تب میں اور اب میں، اور آپ کا ویژن کیا تھا اس کو شروع کرنے سے پہلے؟ میں آپ کو بک گروپ کے بارے میں بتاتے چلوں کہ 1991 میں بلکہ 1990 میں مسٹر سمی مصطفیٰ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں اور بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں پاکستان کے، بلکہ پاکستان کے NC نیشنل کریکلم نے بھی اتنی اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اب بھی وہ دے رہے ہیں. تو ان کی ایک سوچ تھی، آپ کو پتہ ہے یہ جو اس طرح کے ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. تو 1990 میں ایک گروپ آف اسکولز اور ایک گروپ آف پرنسپل، چونکہ سمی مصطفیٰ خود بھی ایک پرنسپل ہیں ایک اسکول کے جو کہ کراچی میں DHA میں CS اسکول کے نام سے ہیں، تو اور سمی مصطفیٰ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں USA میں اور کافی ایجوکیشن میں ان کی خدمات ہے. تو ان کی ایک سوچ تھی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. تو یہ سوچ انہوں نے 1990 میں ایک گروپ آف اسکول کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے لیے کیا کہ کیا گورنمنٹ کے اسکولز میں ہماری ایسی بکس ہونی چاہیے جو کہ ریڈرز ہو، جو کہ بچے کی امیجنیشن کو کیپچر کرے اور وہ سب کریں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اگر ایک وزیر اعظم یا ایک کوئی آتا ہے تو ان کی سوچ ایک ہوتی ہے، جب کوئی اور آتا ہے چینجز ہو جاتی ہیں. زیادہ عرصہ نہیں چلا مگر اس چیز کو پرائیویٹ اسکولز نے کیپچر کیا اور الحمدللہ آج تقریباً پورے پاکستان میں 5000+ اسکولز ہماری یہ بکس استعمال کر رہے ہیں اپنے کلاسز میں، کیمپسز میں. اور اس کو ہم اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ بڑھاتے رہیں اور اسی طرح کرتے رہیں. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ بکس ساری ڈیزائن کی KG سے لے کے میٹرک تک کے لوگ بچوں کے لیے، تو اس میں آپ نے کیا چیز اپنے مائنڈ میں رکھی؟ آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ ایک الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کچھ یورپ ممالک اور وہاں پر وزٹ کیے ہیں جو سمی مصطفیٰ صاحب نے، اور دیکھا کہ وہاں پر ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے، وہاں پر کیا لوگ کرتے ہیں، کیسے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. زیادہ تر بچوں جو مونٹیسری اور KG کے بچے وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں. تو ہم نے مختلف ممالک سے کتابیں منگوائی. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بک آئی باہر سے، اس کا نام ہے لک.
آپ یقین کریں 36+ پیجز ہیں اس میں, اور فرسٹ پیج پہ اس کے لک, اور اس کے بعد تمام پکچرز ہیں اس میں, ہاسپٹل کے پکچرز, اس میں شاپنگ مال کے پکچرز, اس میں ہوم کے پکچرز. اب بچے کو صرف پکچرز کے ذریعے وہ لوگ پڑھاتے ہیں کہ جب وہ پھر اپنے والدین کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ایک دم اس کا مائنڈ کام کرے. وہ ہاسپٹل میں نے دیکھا تھا اس بک میں, یا شاپنگ سینٹر جاتے ہیں تو وہ دیکھا تھا. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے ہم نے ایسی بکس بنائی ہے کہ کم ٹیکس, زیادہ پکچرز. آپ کو پتہ ہے بچوں کو کیا چیز چاہیے, ایک ایسی سٹوری کہ اس میں اچھے پکچرز ہوں, اور ہالر سٹوری جو ان کے امیجنیشن کے حوالے سے ہو. لائک ہم نے ایک سیریز بنائی ہے جس میں ایک بچے کا گھر, نادر کا گھر, نادر کے دوست, نادر آج کیا, آپ نے پوری 5 بک کی سیریز ہے جو کہ ایک بچے کے روزمرہ ماحول میں وہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب اگر باقی سبجیکٹ کے ساتھ جب سے وہ جو پڑھ کے فیڈ اپ ہو چکا ہے کہ ایک چیپٹر پڑھوں گا اس کے آگے پھر کویشچن آنسرز ہوں گے اور ورڈز میننگ ہوں گی, اور وہ اس سے فیڈ اپ ہو چکا ہے, پھر جب اس کو ایسی چیز ملیں گی کہ اس کے کرنے کے ہو کہ بیٹا اپنے گھر سے آپ کے گھر کے بارے میں لکھ کر لے آؤ, اپنے دوستوں کے بارے میں لکھ کر لے آؤ, تو بچہ یقیناً وہ خود سوچے, وہ خود کرے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اس طرح بچوں کے, اور الحمدللہ ہم لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں. پاکستان کے ٹاپ اسکولس لائک سٹی اسکول, بیکن ہاؤس, LGS وغیرہ, یہ سب ہماری بکس استعمال کرتے ہیں ایز اے ریڈرس کے طور پہ. اب ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ایلیٹ طبقہ جیسے ہماری بکس استعمال کرتا ہے, اسی طرح B اور C کیٹیگری کے جو غریب بچے ہیں وہاں بھی ہماری بکس جائیں اور وہ لوگ بھی استعمال کریں. ہم بک گروپ سمی مصطفیٰ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. سر آپ کے جو اس وقت پروڈکٹس ہیں یعنی بکس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل. کچھ تو ہم نے ظاہر ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک اردو کا سیمپل ہے, ایک بالکل ہم نے بالکل جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے باہر ممالک سے بکس امپورٹ کی اور اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر ایسا ہونا چاہیے, تو ہم نے KG سے لے کے میٹرک تک کیا. پھر اس کو ہم نے مختلف کلاسز پہ ڈیوائڈ کیا. جس طرح KG کی جو ہماری بکس ہیں اس میں بالکل ٹیکس ہی نہیں ہے, بالکل پکچرز کے ذریعے 1 لائن, بالکل 1 لائن. دیکھیں ہم لوگ بولتے ہیں کلاس 5 کا بچہ اور 6 کا بچہ وہ ریڈر بنے اور یہ بنے. ہم شروع سے ہی جب ان کو ریڈر بنانے کی کوشش کریں گے تو جب کلاس 5 اور 6 میں جائے گا وہ آٹومیٹکلی ریڈر بن جائے گا. مگر ہم بچپن سے ہی جب ان کو الف سے انار اور بے سے بکری, یقین کریں آج بھی ہم لوگ الف سے انار اور بے سے بکری سے نکل ہی نہیں رہے. صحیح. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الف سے اور بھی کافی الفاظ آتے ہیں, بے سے اور بھی کافی الفاظ آتے ہیں, مگر وہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں, وہ بچہ خود سیکھے کہ میم بے سے تو اور بھی سارے الفاظ آتے ہیں, وہ پھر خود بتائے گا. مگر اس کے لیے ہمیں ان کی مائنڈ کو اور اس کی چیزوں کو کھولنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم نے ایسی چیزیں بنائی ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور وہ اپنے مائنڈ کو اور بھی سوال جواب میں آئے. سر میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ چونکہ آپ نے بتایا بھی کہ ہم بچوں کی امیجنیشن کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کی کریٹیوٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو سر یہ ایک جو آپ کی انگلش کی بک ہے کہ وائی اینیملز ڈونٹ گو ٹو دا ڈینٹسٹ, ہاں یہ بھی سر میں ایک جگہ پہ ایک لیکچر سن رہا تھا تو میں نے بھی یہ بات سنی تھی کہ اگر کوئی وہ بچہ آپ کا ڈفرینٹ کلرز کسی بھی چیز میں کر دے تو پیرنٹس فوراً اسے ڈانٹتے ہیں کہ اگر یہ مینگو ہے تو اس میں صرف یہی کلر ہونا چاہیے, اگر وہ بلو کر دے تو اس کو ڈانٹیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے آپ انہیں ڈانٹے نہیں, ایک دفعہ انہیں کرنے دیں پہلے. یہ یقین کریں آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, اس پہ بھی ہم نے بک بنائی ہے. ہماری ایک بک ہے جو کافی ہماری فیمس بک ہے, اس کا نام ہے کوئی بات نہیں. صحیح. یس, کالے ہو گورے ہو کوئی بات نہیں, امتحان میں اچھے نمبر نہیں آتے کوئی بات نہیں, تم جیسے بھی ہو بہت اچھے ہو. ہم نے اس میں بھی بک بنائی ہے تاکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن میں اور ہماری چیزوں میں, جس طرح 2-3 قسم کے ہمارے اسکولز ہیں اور اس میں ہیں, تو چلو جو ایک کیٹیگری اسکول ہے وہ تو نہ بچے کو ڈانٹتا ہے, اس کو سب پتہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. مگر جو ہماری جو زیادہ بڑی آبادی ہے جو B اور C کیٹیگری ہے, اس میں ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کا جو استاد ہے اور وہ پرنسپل ہے ابھی تک ان کی سوچ وہ نہیں ہے, ابھی تک ان کی سوچ وہی ہے آرام سے بیٹھو ڈانٹ ڈپٹ کے اور اس چیزوں سے آپ کو فرسٹ آنا ہے. آپ کو ارے بھائی کلاس 2, 3, 4, 5 کا بچہ اگر فیل بھی ہو جائے تو وہ اگر پاس بھی ہو جائے تو وہ انجینئر نہیں بنے گا, وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, اس کے لیے وہ بہت آگے بڑھنے. اگر ابھی سے ہی آپ کو اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کی جو ایک اندر کی جو چیزیں آپ اس کو بٹھا دیں اور ان کی وہ چیزیں باہر ہی نہ آئیں تو کیسے وہ آگے بڑھے گا. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بک ہے کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. وائی اینیملز ڈونٹ گو ٹو ڈینٹسٹ, میں چاہوں گا کہ اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اینیمل
ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. اب ایک بچہ ہے وہ امیجنیشن کرتا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتا. اب اس میں ہم نے بتایا ہے, اور یہ ایک بہت ہماری اچھی بک ہے کہ بچہ اس کو بڑا انٹرسٹ لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایلیفینٹ کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر ایلیفینٹ ڈینٹل کے پاس گیا تو اس کی چیئر ہی ٹوٹ جائے گی. اگر اس طرح ہم نے اس میں بتانے کی کوشش کی, اگر ٹائیگر جائے گا ڈینٹل کے پاس وہ تو ڈر کے بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تو لائن ہے, وہ تو اس سے ڈر جائے گا. اب اگر شارک جائے گی, اگر ڈولفن جائے گی تو کیا وہ اپنے دانت نکالے گی؟ وہ تو اس کو کھا جائے گی. اب مثال کے یہ سب امیجنیشن ہے, یہ انٹرسٹنگ ہے. آپ یقین کریں بچے اس میں کافی انٹرسٹ دیکھیں. آج پیرنٹس بھی جب بچے سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا, فٹافٹ اپنے موبائل کے اندر کارٹون لا کے ان کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھتے رہو. بالکل ان پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ بجائے موبائل دینے کے لیے خوبصورت سی ایک اچھی کلرفل بک ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ لو بیٹا, یہ دیکھو, یہ پڑھو. تو آج کے پیرنٹس بھی آپ کو پتہ ہے موبائل سے ہر چیز, تو اس لیے ہماری ایک یہ بھی ہے کہ کلرفل چائلڈ فرینڈلی بکس ہم نے اس لیے بھی بنائی کہ بچہ موبائل سے ذرا ہٹ کے اس طرف آئے. سر باہر کے ممالک میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا خاص طور پہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو اردو لینگویج جو ہے نا وہ سیکھنے میں بڑی پرابلم. انگلش تو ظاہر ہے کہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں. سر اس کے لیے بھی آپ نے کام کیا, تو یہ نون کی جو کہانی ہے, بالکل بالکل, یہ میں خود بھی اس کو بہت لائک کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے زمانے میں, مطلب ہم بچپن میں ہم نے اپنی دادی اماں سے اور اپنے دادا جان سے کافی سٹوریز سنی تھی, اور آج بھی مجھے وہ سٹوریز یاد ہیں. آج بھی یاد ہے. اور یقین کریں کبھی کبھی جب میرے بچے میرے پاس آتے ہیں اور شام کے ٹائم رات کے ٹائم میں ان کو اپنی دادی والی سٹوری سناتا ہوں, کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے. تو الف بے پہ تے, یہ ہمارے ہر چیز کا سب سے فرسٹ حروف تہجی ہمیں سیکھنا ہے. اب اس پہ بھی ہم نے بک بنائی ہے, مگر الف بے پہ نہیں بنائی, ہم نے اس کو ایک اسٹوری کی شکل دی, دادی اماں والی اسٹوری. اب مثال کے طور پہ ہے تو الف بے پہ کی, مگر اس میں ہم نے دیکھے کہ نون پریشان تھا, اس کا نقطہ کہیں کھو گیا. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے وہ الف کے پاس, الف کے گھر گیا, الف ورزش کر رہا تھا, نون نے اس سے کہا کہ آپ نے میرا نقطہ دیکھا ہے؟ اس نے بولا جی نہیں, اکڑ کے جواب دیا. اب الف کے بعد وہ بے کے پاس گیا, بے بستر پر مزے سے سو رہا تھا, اس نے بولا آپ نے میرا نقطہ دیکھا ہے؟ بے نے کہا نہیں, اور پھر وہ اس کے بعد تے کے پاس گیا, سے کے پاس. اب اس طرح تمام الفابیٹ کے پاس جا جا کے وہ نقطہ کوئی کیا, آخر میں یہ کے پاس جا کے اس کو نقطہ مل جاتا ہے, اور تمام حروف تہجی ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ یقین کریں جب آپ الف بے پے کو اس طرح کی سٹوری میں آپ بچہ یاد کرے گا تو یہ کریٹو سٹائل ہے, نئی چیز ہے, نئی چیز ہم نے بنائی. اور پھر اس میں کافی ورکنگ ہو سکتی ہے. مثال پہ تو کلاس ٹو کلاس اگر کوئی والدین اس کو گھر میں کرانا چاہے تو ہماری ہر بک کی ایک ٹیچرز گائیڈ ہوتی ہے. صحیح جو سامنے ہے, میں اس میں بتاؤں کہ ٹیچرز گائیڈ ہماری ہر بک کے ساتھ اویلیبل ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے ہمارے ویب سائٹ سے جا کے. ان تمام بکس کی ہماری جتنی بھی ہیں, تو گھر میں والدین بھی اس میں سے کافی ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں. الف بے پے میں آپ اگر اس کی دیکھیں گے گائیڈ تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, اور بھی سب بکس ہیں. اگر آپ اس میں سے ایکٹیویٹی کرائیں, ہر بک کے اندر ایکٹیویٹی ہے, اور بچہ ایکٹیویٹی کرنے سے ہی سیکھتا ہے. یہ ہمارا 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. صحیح. سر آنے والے وقتوں میں آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب, کوئی ایسا مشن اس کے ساتھ ساتھ یا اس کی کنٹینیوٹی میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارا مشن مسٹر سمیم مصطفیٰ, مسٹر تیمور مصطفیٰ جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ان کا ویژن اور ان کا سب کچھ یہی ہے کہ ہماری بکس اس وقت پاکستان کا ایلیٹ طبقہ اور ایلیٹ اسکولز سمجھ چکی ہیں, وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں, اور یقین کریں ان کے بچے ماشاءاللہ سے ریڈر بن رہے ہیں. ہماری سوچ اور ہماری اب آگے کی یہ ہے کہ ہماری بکس گورنمنٹ اسکول تک بھی جائے, ہماری اسکول KPK کے اسکول میں بھی جائے, ہماری اسکول بلوچستان کے اسکولز میں بھی جائیں, ہماری بکس سندھ کے اسکول میں بھی جائیں. آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاؤں, ہم نے انہی بکس کو سندھ کے بچوں کے لیے سندھی میں ٹرانسلیشن کیا ہے. ہم نے انہی بکس کو پنجاب کے بچوں کے لیے سرائکی میں بھی ٹرانسلیشن کیا ہے, تاکہ دیکھیں ہم بولتے ہیں کہ ہماری اپنی جو مادری زبان ہے, ہماری مادری لینگویج, اگر ہم اس میں بکس دیں تو کیا پتہ بچہ زیادہ اچھا پڑھے. تو سندھ کے بچوں کو ہم سندھی دیں, یقین کریں بچے بہت خوش ہوئے ہیں. سرائکی بچوں کو ہم نے سرائکی میں بکس دی تو خوش ہو گئے کہ ایسی بکس کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھی تھی. تو ہم بالکل اگر بلوچستان میں اگر وہ بلوچی زبان میں کہیں گے کہ یہ بکس ہم ہمارے لیے چھاپ دیں, ہم بالکل تیار ہیں. اگر وہ کہیں KPK والے کہ آپ ہمیں پشتوں میں چھاپ دیں, ہم بالکل تیار ہیں. بس ہمارا یہ ایم اور یہ ٹارگٹ ہے
کہ ABC جتنے کیٹیگریز ہیں ہمارے پاکستان میں ہر ایک بچے کے پاس بک جانی چاہیے. جو امیجنیشن اور جو مائنڈ کیپچرنگ ہے وہ اگر A کلاس کے بچے کی ہے وہی C کلاس کی بھی ہے. تو سمیع مصطفیٰ کا یہی ویژن ہے کہ ہماری بکس غریب سے غریب بچے اور بڑے سے تمام کے پاس جائیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں ظاہر ہے 30 سالوں سے آپ ایک کام کریں, آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی اور پھر کن کن لوگوں نے آپ کو اس مشن میں سپورٹ کیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے ادارے ہیں جس میں NGOs ہیں جو کہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, جس طرح بہت سارے اسکولز ہیں, ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا. کراچی میں بہت کافی اسکول ہیں جس طرح ناصرہ اسکول, فاؤنڈیشن اسکول, AMI اسکول اور MCH اسکول. ان کے جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہمیں ان بکس بنانے میں, کافی ہماری مدد کی اور الحمدللہ آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. بک گروپ کے علاوہ بھی میں میری جو پرسنل انسپائریشن ہے اور میں بک گروپ میں جو الحمدللہ میں آج یہاں تک بڑا ہوں, اس میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں موٹیویشنل کیا ہمیں, اور ہم انہی کو سن کے اب الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی تھی آج سے 6-7 سال پہلے کہ صبر اور محنت, یا آپ محنت کرتے جاؤ صبر کرتے جاؤ, بھلے جو کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو. ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ہمارے آفس میں کافی ایسے معاملات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں, مگر میں نے ان کی وہ بات جو انہوں نے کہا کہ صبر کریں اور محنت کریں, آپ کو پھل ضرور ملے گا, اور یہ پھل ضرور ملے پہ انہوں نے کافی 1-2 دفعہ 3 دفعہ مجھے بہت اچھا لگا, اور الحمدللہ میں نے ان کی اس بات کو دل میں رکھا اور میں نے اسی پہ چلے, اور الحمدللہ آج میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجر بن گیا ہوں, جس میں میرے گرو اور میرے قاسم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس کے لیے میں پرسنلی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ شاہ فہد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو ان کا ایک مشن ہے وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ جہاں آج کل اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ آپشنز ہیں, موبائل فونز ہیں, گیجٹس ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ منسلک رہیں اور پڑھیں اور ان کا انٹرسٹ اسٹڈیز میں ڈیولپ ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں. آپ بھی کوئی ماڈرن بکس, کوئی ایسی کلرفل, کوئی اچھی کتابیں ان کے لیے دیکھیں جس میں وہ انگیج ہو سکیں, جس میں وہ اپنے کریٹیوٹی کو انہینس کر سکیں, تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے ایک جو بچپن کی ایج ہے وہی کریٹیوٹی کی بھی ایج ہے. اس ایج میں اگر وہ کریٹیوٹی اپنی ڈیولپ کر لیں گے تو وہ پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.